محرم الحرام کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا ماہ ہے۔ یہ پہلے ماہ کے طور پہ جو مقرر کیا یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کیا۔ اصل میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سلطنت وسعت پذیر ہوئی تو خطوط کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خط بھیجتے یمن میں جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو اس پہ تاریخ درج نہ کی جاتی، چونکہ تب تک اسلامی کیلنڈر کو وضع نہیں کیا گیا تھا کہ کون سے کیلنڈر کو ایز آئیڈیل جو ہے وہ مانا جائے، کس کے اعتبار کیا جائے، کس کے مطابق چلا جائے۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کو یہ بات پیش کی کہ کیوں ایسا نہ کر لیا جائے کہ ہم کوئی کیلنڈر وضع کر لیں، اس کے مطابق جب ہماری کوئی تحریر، کوئی خط و خطابت آئے تو اس کے اندر ہم درج کر لیا کریں کہ اس تاریخ کو بھیج رہا ہے اور دوسرا شخص اس تاریخ کو آپ کو واپس رسپونڈ کر رہا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ٹیم کو بٹھایا، معاملہ طے ہوا، بات پیش کی گئی، آپس کی رائے کے ساتھ یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے، یہی جو مہینے چل رہے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذی القعدہ، ذی الحج، اسی کو کنٹینیو کیا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ماہ کو کیسے مقرر کیا جائے، کہ پہلا ماہ کون سا ہوگا، پہلا ہوگا تو دوسرا ہوگا، دوسرا تیسرا، اس طریقے سے ایک ترتیب بن جائے گی۔ دنیا میں جتنے بھی کیلنڈرز موجود ہیں، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو کوئی بھی کیلنڈر اپنے اندر کوئی فلسفہ نہیں رکھتا، یعنی اس کیلنڈر کے اندر سبق آموز چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں، وہ کیلنڈر اگر وضع کیے گئے یا تو کسی بادشاہ کے نام کے اوپر یا کسی اہم شخصیت کی وفات کے اوپر۔ مثال لے لیجئے، جیسے عیسائیوں کا کیلنڈر چل رہا ہے 2023، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت ہے، اس اعتبار سے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کیلنڈر یہودیوں کے جو ہے نا وہ اندر چل رہا ہے، جو کیلنڈر اب تک چل رہا ہے، یہ کیلنڈر سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کے مطابق جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کیلنڈر بکرمی کیلنڈر ہے جو راجہ بکرم اجیت اس کی پیدائش کے مطابق سے چل رہا ہے، اس سلسلے سے چل رہا ہے جو ہندوستان میں وضع ہے۔ اسی طرح ایک کیلنڈر ہے رومی کیلنڈر جو اب تک چل رہا ہے، وہ سکندر فاتح جو ہے اس کی پیدائش سے اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو گویا پتہ یہ لگا کہ جو بڑے بڑے کیلنڈرز دنیا کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں، ان کیلنڈرز کے پیچھے یا تو کسی کی یوم ولادت ہے یا کسی بادشاہ کے نام کے اوپر اسے سٹارٹ کیا گیا اس کے بعد۔ لیکن اسلامی کیلنڈر کا جو اعتبار ہے وہ اعتبار جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کی مشاورت سے یہ طے ہوا کہ پہلا ماہ جو مقرر کیا جائے گا وہ ماہ محرم کو کیا جائے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عقبہ ثانیہ اور اس کے بعد صحابہ اکرام کے جم گٹھے کا آنا، پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، وہاں سے نکلنا، جو ماہ پھر داخل ہوا وہ ماہ محرم الحرام کا ماہ تھا۔ گویا اسلامی کیلنڈر کے پیچھے اس کی ابتدا کے اوپر اگر کوئی فلسفہ، کوئی راز مضمر ہے تو وہ یہ ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کے اوپر جگہ تنگ کر دی جائے، معاملات تنگ کر دیے جائیں، مسلمان جو ہیں وہ تکالیف کا شکار ہوں، تو ان کے لیے سبق یہ ہے کہ اس جگہ سے ہجرت کر جانا چاہیے۔ اسے یہ پسند نہیں کیا گیا کہ کسی غیر مسلم کمیونٹی کے اندر
بہت مائنورٹی کے اندر کوئی مسلمان جو ہے وہ جان بوجھ کے گھر کو پرچیز کرے، اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ماہ محرم گویا پتہ یہ لگا کہ سال جو اسلامی کیلنڈر کا اعتبار ہے اس کے مطابق پہلا ماہ ہے، اور ماہ محرم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کریم کو اگر اعتبار اس معاملے میں رکھا جائے، دیکھا جائے، پرکھا جائے، تو پتہ یہ لگتا ہے ماہ محرم کی بہت سی شان اور مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلی چیز قرآن کریم کہتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو 12 مہینوں میں اسے وضع کیا ہے، ان میں جو ماہ ہیں انہیں مقرر کیا ہے، اور ان 12 ماہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ زمانہ دوبارہ سے پلٹ رہا ہے اپنی اصل ہویت اور اصل ہیبت کی طرف، اصل چیز کی طرف۔ 12 ماہ مقرر کیا گئے، اس میں سے 4 ماہ منہا 4 حرم، حرمت والے مہینے مقرر کیے گئے، شروع سے چلتے آ رہے ہیں، اور اس حرمت والے مہینوں میں سے 3 متوالیات، 3 ماہ جو ہے وہ پے در پہ ہیں، ان میں سے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 4تھا ماہ الگ سے ہے جو کہ رجب ہے، جمادی الثانی اور شعبان کے مابین۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے ماہ، ویسے تو عمومی طور پہ ہر ماہ کے اندر لڑائی جھگڑا فساد فتنہ اسلام پسند نہیں کرتا، لیکن حرمت والے مہینوں کے اعتبار سے اسلام زیادہ کانشیس ہے کہ اس میں انسان کوشش کرے لڑائی جھگڑا اختیار کرنے سے بچے، اس کی حرمت کا خیال رکھے۔ اب آپ خود سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، دانا ہیں، سمجھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں کون کون سی چیز سے بچنا چاہیے، تو وہ تمام چیزوں کی لسٹ اگر آپ وضع کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان تمام کاموں سے جو حرمت کے خلاف چیزیں ہیں ان تمام سے بچنا میرے لیے ضروری ہے۔ پھر اسی ماہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو ماہ محرم ہے یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ۔ وہ آپ دیکھیں کہ محرم الحرام کو اس اعتبار سے جو احادیث مبارکہ سے کانٹینٹ ملتا ہے یا اللہ کے قرآن کریم سے جو باتیں ملتی ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ ہماری سٹیج قرآن و سنہ کی سٹیج ہے، ہماری بات قرآن و سنہ کی بات ہے، اور ہماری دعوت قرآن و سنہ کی دعوت ہے۔ اس دعوت میں افراط و تفریط سے کام نہیں لیا جاتا، اس دعوت میں لوگوں کو عجیب و غریب جذبات سے لبریز کر کے عجیب و غریب کہانیاں سنانے کا کام نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ کے کان اگر سنیں گے وہ بے شک ماہ محرم ہو یا بے شک وہ آخری ماہ ہو ذی الحج کا، پہلے ماہ سے لے کے آخری ماہ تک کوئی بات یہ سٹیج اس بات کی قائل نہیں ہے کہ ایسی بیان کی جائے جو بات قرآن و سنہ سے نہ ہو بلکہ اپنی ہی وضع کیا گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول جس خطبے کا آغاز کرتے اما بعد ساتھ ہی کہتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، لوگوں اس بات کو یاد رکھو سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے، اور ساتھ ہی فرماتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ہدایت۔ اور ساتھ کہتے ہیں وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین چیز جس کی ابتدا کی جائے، جس کو انیشیٹ کیا جائے، جس کو وضع کیا جائے، دنیا اپنے دماغوں سے سوچے
اور لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کو اللہ کی جانب، قرآن و سنت کی جانب لگانے کی بجائے اپنے دماغ اور اپنے بزرگوں کے دماغ کی وضع کی ہوئی چیزوں کے اوپر لگائے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اللہ کے نبی کے نزدیک بدترین چیز وہ ہے جس کو آپ خود ڈیفائن کرتے ہیں اور ایجاد کرتے ہیں کہ سر میں یہ کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر وہ چیز جو انسانی دماغ کریٹ کرتا ہے نا اس معاملے میں کہ یہ دین ہے، اس کو اختیار کرو، میں کہہ رہا ہوں، میری دعوت ہے، میری جماعت کی دعوت، میرے گروہ کی دعوت، میرے دادا ابو کی دعوت، تو سر یہ دعوت وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، یہ انسان کی جو اپنی سے ایجاد کی ہوئی باتیں ہیں، اپنے سے وضع کیے گئے طریقے خوشی اور غمی کے ہیں۔ یعنی دیکھیں، ہر ایک شخص جو مومن بندہ ہے نا، اس کی محبت کے طریقے بھی ڈیفائنڈ ہیں اور اس کی کسی سے نفرت کے طریقے بھی ڈیفائنڈ ہیں، اس کے شوق کے طریقے بھی ڈیفائنڈ ہیں۔ کون ڈیفائنڈ کرتا ہے؟ میں کروں گا کہ نہیں ایسے کر لو، اب ایسے کر لو، اب دور چینج ہو گئے تو یہ اپ ڈیٹ کر لو اس معاملے میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مومن کے محبت، نفرت، خوشی اور غمی کے موقعوں کے اوپر کیا کیا کام کرنا چاہیے، کتنی کتنی لمٹ میں کرنا چاہیے، میں اور آپ ڈیفائن نہیں کریں گے، قرآن و سنت ڈیفائن کرے گا۔ کہ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم نے خوشی کے موقع پہ کتنی اجازت دی ہے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم نے غمی کے موقع پہ کتنی اجازت دی ہے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی طرف سے یہ جو بات ڈیفائن کی گئی کہ محبت میں سب کچھ جائز، جو یہ بات ڈیفائن کی گئی ہے محبت میں کیا لمٹ ہے جو قرآن و سنت نے وضع کی ہے۔ آپ محبت میں کسی کو پکڑ کے الہ کے اوپر بٹھا دیں تو سر ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ یہ ساری چیزیں مومن بندے کی ڈیفائن ہے، کیونکہ مومن بندہ چیزوں کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے، لیتا ہے قرآن و سنت سے، اور قرآن کریم میں اور سنت مطہرہ میں ہر چیز ڈیفائن ہے۔ اپنی مرضی سے تو ہم چل نہیں سکتے۔ تو اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں، ماہ محرم ہو یا سال کا آخری ماہ ذی الحج ہو، پہلے ماہ سے لے کے آخری ماہ تک مومن کی ہر چیز ڈیفائن ہے، اور ایسا بندہ جو مومن نہیں ہے وہ اپنے دماغ سے وضع کر لے، اس کی مرضی ہے۔ تو ماہ محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی 1163 نمبر حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی محرم کو اللہ کا مہینہ کہنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، باقی کسی مہینے کی یہ شان نہیں۔ اور پھر ماہ محرم کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے، جو چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیا سال کا جب آغاز ہوتا ہے تو بڑی بڑی کمپنیاں، ادارے، انجمنیں اور آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے گزشتہ سال کا جائزہ لیتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ کیا کیا ہم نے ٹارگٹس بنائے تھے، کن کن ٹارگٹس کو ہم اچیو کر چکے ہیں اور کہاں کہاں کمی رہی ہے، اور ان کے جو کمی رہی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا رہی ہے۔ یہ جب سال کوئی بھی آغاز ہوتا ہے، ویسے جیسے آرگنائزیشنز کے سال جو ہیں وہ جولائی میں عمومی طور پہ سٹارٹ کرتے ہیں، تو وہ تمام چیزوں کو وضع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپ ڈیٹ کرتے ہیں، اور اب پلاننگ کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی کمیوں کو کس طریقے سے دور کرنا ہے۔ تو گویا یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ نیا سال کا جو آغاز ہے اس میں ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارے گزشتہ سال کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کمی اور کوتاہی کو ہم کس طریقے سے دور کر سکتے ہیں۔ بے شک وہ کوتاہی حقوق اللہ میں ہے، حقوق العباد میں ہے۔ آپ ذرا اپنا انالیسس کریں، چیک کریں، دیکھیں کہ میں کس چیز کو کر رہا تھا، کس چیز کو نہیں کر رہا تھا، کتنا ٹائم کس چیز کو دے رہا تھا، کتنا ٹائم کس چیز کو نہیں دے رہا تھا، میرے اندر جو ہے میری زبان کی میں کتنی حفاظت کر پایا پورا سال، اور میں اپنے ہاتھ پاؤں کی کتنی حفاظت کر پایا پورا سال، میرے قدم اٹھتے تھے تو کس جانب جاتے تھے، میری نمازوں کی کیا صورتحال رہی ہے، میرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کی کیا صورتحال رہی ہے۔ گویا نیا سال اس بات کا پیغام لے کے آتا ہے کہ آپ اپنے
آپ کو رینیو کریں، اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو انالیسس کریں، اپنی سرگرمیوں کو دیکھیں کہ آپ نے گزشتہ سال میں کیا کیا، کہاں کمی کوتاہی رہی ہے اور کس طریقے سے اسے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ یہ نئے سال کا ایک پیغام۔ آگے بڑھیں، ماہ محرم میں اس کی حرمت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، ان عدت الشہور والی آیت میں اور دیگر جگہوں پہ جیسے آتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، دیکھو یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں اپنے اوپر آپ ظلم نہیں کریں۔ یعنی حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ حرمت والے مہینوں میں ایسے تمام کام سے اجتناب کرنا اور ضروری ہے کہ جس میں اپنے اوپر ظلم کرنے سے جو ہے نا وہ بات بنتی ہو، چلتی ہو، سمجھ آتی ہو کہ یہ اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ اب اپنے اوپر ظلم کرنے سے بہت چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کے آہو بکا کا جو معاملہ ہے اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو مار پیٹنے کا جو معاملہ ہے، اپنے گریبانوں کو چاک کرنے کا جو معاملہ ہے، ننگے پاؤں چل کے کہیں جانے کا جو معاملہ ہے، اور اسی طریقے سے گویا اپنے آپ کو مارنے کی تمام کنڈیشنز جو لوگوں کو پتہ ہے یا جو اسپیسیفک لوگوں کو پتہ ہے، یعنی جنرلی پتہ ہے اور اسپیسیفک پتہ ہے، یہ تمام چیزیں اسی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ آپ یہ چیز سمجھ لیں، جس طریقے سے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ مومن بندے کی محبت کے طریقے بھی ڈیفائن ہیں اور مومن بندے کے کسی غم کو منانے کے طریقے بھی ڈیفائن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات کے لیے بہرحال کافی ہے، لیس منا، دیکھو ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے جو یہ کام کر رہا ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس شخص نے اپنے آپ کو مارا، اپنی رخساروں کو پیٹا، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو چاک کیا، اور جاہلیت کے بول بولے، ہائے میں مر گیا، یہ ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ لٹ گیا، الفاظ ایسے اختیار کیے، ہمارے ساتھ اس کا بہرحال کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں تو ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا، بھائی آپ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کر سکتے، پھر آپ آہو بکا اس طریقے سے نہیں کر سکتے، عورتوں کو اسپیشلی منع کیا اس معاملے سے۔ تو کس طریقے سے آپ ڈیفائن کرتے ہیں اپنی باتوں کو، یہ چیز سمجھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی شہادتیں، جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت سے کبار صحابہ کرام کی شہادتیں پیغمبر رسول کے زمانے میں ہوئی، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی بہت سی شہادتیں صحابہ کرام کے دور میں ہوئی۔ شہادت کے اوپر انسان کے ریمارکس کیا ہونا چاہیے، اس کا رسپونڈ کیا ہونا چاہیے، یہ آپ ڈیفائن تھوڑا کریں گے۔ اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کا تعلق کیا ہے اسلام کے ساتھ؟ اسلام ڈیفائن کرے گا کہ آپ نے خوشی کیسے کرنی ہے، آپ نے غم کیسے کرنا ہے، اور اس نے کر دیا کہ بھئی 3 دن سے زیادہ آپ کا سوگ نہیں ہو سکتا، ریپیٹڈلی سوگ نہیں ہو سکتا آپ کا، کہ آپ کہیں سال بعد میں نے برسی کرنی ہے۔ یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے اسلام میں کہ اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی شخص دنیا سے گیا ہو اور اللہ علیہ وسلم نے پورا سال گزرنے کے بعد کہا فلاں بندے کو 1 سال ہو گیا ہے، اس لیے اب سب لوگ بیٹھو، اس معاملے سے سوگ کا معاملہ ہے۔ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں غم کس کو نہیں ہے، ہر ایک کو ہے، ہر ایک صحابی کا ہے، ہر ایک اہل بیت کا ہے، لیکن مسئلہ یہاں پہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ غم کو اختیار کیسے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی مرضی سے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی گئی مرضی کے مطابق منوان تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ جی ہاں میرا اسلام کے ساتھ جو ہے بڑا پیور تعلق ہے۔ تیسرے نمبر پہ ماہ محرم میں کیے جانے والے جو کام ہیں وہ روزہ رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہ بات فرمائی، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں 1163 نمبر پہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، دیکھو رمضان کے بعد افضل ترین روزے وہ ہیں جو محرم الحرام میں رکھے جائیں۔ تو میں اس اعتبار سے اس حدیث کو دیکھتے ہوئے سوچتا ہوں کہ جن لوگوں کے روزے رمضان میں کچھ رہ گئے تھے، ان کی علالت کی وجہ سے، ان کی کسی سرگرمی کی وجہ سے، ان کے جو ہے نا وہ سفر کی وجہ سے، جہاں پہ اسلام نے اسے ریلیکس کیا ہے،
تو وہ اس مہینے میں اسے کور اپ کر سکتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ افضل ترین روزے رمضان کے بعد شہر اللہ المحرم. اور ساتھ یہ بات ایک اور بھی فرمائی، جس طریقے سے ایک صحابی نے یہ بات پوچھی بالفاظ دیگر، فرمایا ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ وای السلام افضل بعد شہر رمضان. اس نے کہا اللہ کے رسول کون سی نماز فرض نماز کے بعد افضل ہے اور کون سے روزے رمضان المبارک کے فرض روزے کے بعد افضل ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل وافضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم. کہ افضل ترین نماز فرض نماز کے بعد جو ہے وہ رات کے وقت اٹھنا اور رات کے درمیان میں اٹھ کے نماز ادا کرنا، یہ افضل ترین آپ کی نماز ہے فرض نماز کے بعد. اور افضل ترین روزہ آپ کا جو ہے رمضان کے بعد وہ شہر اللہ المحرم کا روزہ. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بالخصوص عاشورہ کے روزے کے بارے میں. چوتھے نمبر پہ جو چیز آتی ہے عاشورہ کا روزہ، یعنی 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے، اس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لائے تو یہود جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. پیغمبر کائنات علیہ السلام نے کہا ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو پتہ یہ لگا انہوں نے کہا هذا یوم عظیم، یہ بہت عظیم دن ہے، یعنی 10 محرم کا دن. آلریڈی اس کو ڈیفائن کیا قرآن و سنت نے. انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. کہ اس دن ایسا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پہ اس کا روزہ رکھتے تھے. ہم موسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہیں، ہم اس طور پہ ان کا اس شکرانے کا روزہ ہم رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عاشورہ کا روزہ رکھا 10 محرم الحرام کا. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ تو کہتے ہیں کہ جس چیز کو یہود و نصارہ اختیار کرتے ہیں ہم نے تو اس چیز کے اپوزٹ جانا ہے. وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، آپ بھی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول یہ کیا بات؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ. یعنی اگر میں اگلے سال میں زندہ رہا تو پھر میں ایسا کروں گا کہ 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا. 9 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا، لفظی ترجمہ یہ ہے. اس کے اوپر پھر ائمہ کی جو ہے نا وہ ڈسکشن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میں 9 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا، اس کا یہ معنی ہے کہ 9 کا روزہ رکھوں گا یا 9 کا بھی روزہ رکھوں گا؟ اس بات پہ اختلاف ائمہ میں، اس بات کا اختلاف وہ محدثین میں کہ اللہ کے وسلم نے یہ جو بات کہی اچھا پھر میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، تو اس میں یہ ہے کہ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. تو بہت سے محدثین اس بات پہ گئے کہ اللہ کے وسلم نے یہ بات فرمائی کہ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، اور بہت نے یہ کہا کہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. اور 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، اس پہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان سے ایک اثر ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صوموا التاسع والعاشر وخالف اليہود. سنن کبریٰ للبیہقی میں یہ اثر موجود ہے کہ 9 اور 10 روزہ رکھو، یہود کی مخالفت کرو. یہ ان کا اپنا جو ہے نا وہ ذاتی رائے ہے، عمل ہے. تو خیر اس پہ جو سیف سائڈ میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے. تو یہ ایک کام ہے. چوتھے نمبر پہ جو کام جو ہے وہ ہمیں اس معاملے میں کرنا ہے، یعنی ماہ محرم میں کیا کیا کام کرنے چاہیے، اسٹریٹجی بنانی چاہیے نا. 5ویں نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرنا بہت ضروری ہے. اہل السنہ والجماعہ اس بات پہ متفق ہے اور ہمیں اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ہم افراط و تفریط سے کام بھی نہیں لیتے. ہم اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ اکرام دونوں کے قدردان ہیں. ان کے ساتھ ہم کسی کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں کرتے نا. ہم اپنا کوئی کمپیریزن کریں اپنے کسی عالم کا کریں کہ میں ہوتا تو ایسا ہو جاتا، وہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا. صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین
اور اہل بیت ہمارے لیے دونوں قابل قدر ہیں. یقیناً اہل بیت کے پاس ایک ایکسٹرا چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے وسلم کے گھرانے کے بھی ہیں، اور پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا اسپیشلی خیال رکھنے کا بھی کہا. تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ بعض لوگ نواسب ہوں یا پھر وہ دوسری کیٹیگری میں فال کریں کہ صحابہ اکرام کے انڈر آ کے اہل بیت کے بارے میں کوئی ایسی بات چیت کریں یا اہل بیت کے معاملے کو ڈھال بناتے ہوئے صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی بات چیت کریں، تو یہ چیز قابل برداشت نہیں. اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ یہ مہینہ بطور خاص اس معاملے کے لحاظ سے بھی کانشیس رہنے کا ہے کہ آپ کو پتہ ہو ہمارے نزدیک اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی قابل قدر ہیں اور ہمارے نزدیک صحابہ اکرام بھی قابل قدر ہیں. نہ ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ کوئی شخص اہل بیت کے جو ہے نا وہ ڈھال بناتے ہوئے صحابہ اکرام کے بارے میں محسوس انداز میں یا غیر محسوس انداز میں، واضح الفاظ میں یا غیر واضح الفاظ میں، شان میں ایک قطرہ برابر بھی کوئی کمی کرے، اس چیز کو قابل برداشت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ چیز بھی قابل برداشت نہیں ہے کہ کوئی شخص اہل صحابہ اکرام کی آڑ میں آ کے اہل بیت کے بارے میں ایک لفظ یا ایک حرف محسوس انداز میں یا غیر محسوس انداز میں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی بات چیت کرے، تو یہ چیز بھی قابل برداشت نہیں ہے. یہ مشاجرات صحابہ کے اوپر ڈسکشن بڑی سینسٹیو ڈسکشن، اس کے اوپر تو عام بندے کا تو کام ہی نہیں ہے بار بار آ کے پوچھتا رہے یہ ایسے ہو گیا وہ ایسے. آپ کا کیا کام ہے اس چیز کے ساتھ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آپس کے کیا معاملات تھے؟ آپ کو کوئی ٹھیکیدار تو مقرر نہیں کیا کسی نے. لوگ ایسے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے صحابہ کو فلاں کو اٹھا کے یہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں یہ ایسے. بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کا کردار کیا ہے؟ میرا کردار کیا ہے صحابہ اکرام کی مشاجرات کے اوپر ڈسکشن کرنے کا؟ ہے ہی نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام اس کا اجتہاد ٹھیک تھا اس کا ٹھیک نہیں تھا اس کو یہ ہو گیا. آپ سے پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ پوچھنا ہی نہیں ہے. آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دیا کہ آپ نے یہ بات جو ہے نا جب تک آپ کو اس کو عقیدے کا حصہ نہ بنا لیں کہ فلاں نے اجتہاد درست کیا یا غلط کیا ہے تو آپ کے جو نا وہ نجات کا ذریعہ نہیں بننا. بھائی جب آپ کے پاس نالج کم ہے، بڑے بڑے علماء اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سینسٹیو معاملے کی وجہ سے بڑے طریقے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اس سے پرہیز کرتے ہیں. ہمارا عام پبلک کا پرسن نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، زکوٰۃ دینی ہے نہیں دینی، کردار کیا ہے نہیں پتہ. مسئلہ یہ ہے کہ فلاں صحابی نے کیا کیا، فلاں اہل بیت فلاں نے کیا کیا، فلاں نے. آپ کا ڈسکشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کیوں کرتے ہیں؟ حیثیت وقت اور مقام دیکھا جاتا ہے کہ بھئی آپ میرے بارے میں ضرور کر سکتے ہیں، میں آپ کا ہم اثر ہوں، آپ مجھے اچھا کہیں برا کہیں، یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے، میرے بارے میں آپ کر سکتے ہیں چونکہ آپ میرے ہم اثر ہیں، آپ ہم پلہ ہو سکتے ہیں. آپ میرے زمانے کے لوگ ہیں، میں آپ کے زمانے کا لوگ ہوں. ہمارے سے پہلے والا زمانہ جس میں صحابہ اکرام تابعین نظام تبع تابعین ہے، اس زمانے کے ساتھ ہمارا اور آپ کا کوئی کمپیریزن بنتا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد والا زمانہ ہے، اس کے بعد والا زمانہ ہے خیر القرون. اور آپ ان کے بارے میں کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا فلاں. ایک بندے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے. ہمارے جیسے لاکھوں مل جائیں، کروڑوں مل جائیں، اربوں مل جائیں، اس شخص کے مقام کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں. صحابہ اکرام کے بارے میں یا اہل بیت اعظام کے بارے میں یہ آپ کا موضوع ہی نہیں ہے کہ کیا مشاجرات. ہاں ان کی آپ دیکھیں گے ان کے کیا طریقے کیا ہیں، اچھی چیزوں کو آپ ساری اچھی چیزیں اس کو آپ اڈاپٹ کریں، ان کی عملی زندگی کو پڑھیں، اس سے حاصل شدہ اسباق کو پڑھیں، ان کا کردار دیکھیں. اس معاملے میں ہمارے لیے وہ ظاہری بات ہے، قرآن کریم کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اس کو خام خواہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ موضوع بنا کے ایسے ڈسکشن کر رہا ہوتا کہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس میں، اور اس نے جو ہے نا اس نے ایک پوری بہت بڑی آرگنائزیشن کریٹ کرنی ہے اور اس کے رخوں کو چینج کرنا ہے. اور ہر وہ بندہ جس کو جو ہے نا وہ اس معاملے کا جو ہے نا اس کی سینسٹیوٹی کا پتہ نہیں ہے، وہ ایسے خام خواہ ڈسکشن موضوع ہی نہیں ہے. میں آپ اس سٹیج کی وساطت سے یہ بات بطور مقرر یہ بات کہنا چاہوں گا، بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے معذرت خواہوں کہ آپ مشاجرات صحابہ کو اپنے ڈسکشن کا پارٹ بنا ہی نہ. کوئی کرنے لگے تو آپ کیسا، میرے ہینڈ ریز ہیں، نالج میرا ویک ہے، میں اس کے بارے میں کوئی غلط کمنٹ کر دوں کل قیامت کے دن پکڑا جاؤں، مجھے یہ چیز برداشت نہیں ہے. آپ کے پاس اور میرے پاس
بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی اسناد بھی درست نہیں ہوتی، بات بھی درست نہیں ہوتی، تعویل کا بھی پتہ نہیں ہوتا اس کی، اور اس پہ محدثین کے موقف کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ آج کے سوشل میڈیا کے 5-6 لوگوں کو سن کے ایسا موقف کریٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں بعض کانفیڈنس کے ساتھ کہ جیسے ان لوگوں نے جو ہے نا اس کے پوسٹ PhD کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ تو سر یہ آپ اس چیز کا بطور خاص ماہ محرم میں خیال رکھیں کہ مشاجرات صحابہ کے اوپر کبھی ڈسکشن نہ کریں، اس معاملے میں خاموش رہیں۔ اور پھر قرآن کریم کی یہ جو بات ہے من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2340 نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی شخص میرے صحابہ کے بارے میں کوئی برا بھلا اور اس طرح کی چیز کہتا ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، لوگوں کی بھی لعنت ہے، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ اتنی بات کسی ایک صحابی کے لیے بھی کافی ہے جس کے بارے میں آپ اجتہاد صحیح اور درست کی باتیں کرتے ہیں۔ آخری چیز، وقت جو ہے وہ اوپر ہو گیا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آخری چیز وہ یہ ہے کہ اس ماہ محرم میں بدعات و خرافات اور رسومات سے اجتناب کیا جائے، اور ایسی تمام چیزیں جس کو اسلام نے اسپیسیفائی نہیں کیا، جس کا ٹائم اسپیسیفائی نہیں کیا، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو خیرات کرنی ہے اللہ کے نام پہ، تو آپ کسی دن کو اسپیسیفائی نہ کریں، جب مرضی کریں، پورا سال آپ کے پاس موجود ہے۔ محبت کے اوپر یہ اسپیسیفائی کریں گے بھی آج ہی کانفرنس، ہمیں اہل بیت سے پہلے مہینے بھی محبت ہے اور آخری مہینے تک محبت ہے، صحابہ کرام سے پہلے مہینے سے لے کے آخری مہینے تک محبت ہے، زندگی کے ہر ایک گھنٹے، ہر ایک منٹ، ہر ایک سیکنڈ میں محبت ہے۔ تو یہ کوئی محبت کا ایسا نہیں ہے کہ اس پہ اسی طریقے سے جو تمام بدعتیں ہیں، جیسے کچھ چیزیں میں ڈیفائن کر دیتا ہوں، جیسے سیاہ جھنڈے بلند کرنا، نوحہ و ماتم کرنا، تعزیہ اور تابوت بنانا، منہ پیٹنا، رونا دھونا، بھوکے پیاسے رہنا، ننگے پاؤں پھرتے رہنا، گرمی یا سردی میں ہو اور آپ جوتا نہ پہنیں، اور نوحہ اور مرثیے پڑھتے رہنا، عورتیں بدن سے زیورات اتار دیں، عورتوں کو واپس ان کے جو ہے نا وہ والدین کے گھروں میں بھیج دینا، اور مار پیٹ والے جلوسوں میں جو ہے نا وہ شرکت کرنا، زنجیروں اور چھریوں کے ساتھ خود کو زخمی کرنا، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر شہداء کے نام کے اوپر خاص طور پہ کہنا کہ اب ان کے نام کے اوپر میں دے رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، کر رہا ہوں، اللہ کے نام پہ دیں، اور یہ کوئی دن ڈیفائن نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے عاشورہ محرم کے دوران کہنا کہ شادی و خوشی کی تقاریب جو ہیں وہ آپ کر نہیں سکتے، شہادت کا سوگ ہر سال جو ہے نا وہ منانا، قبرستانوں میں رش لگانا اور ان کے اوپر لیپا پوتی کرنا کہ یہ فلاں اسپیسیفائی دن کر کے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اسپیسیفائی کرنا تھا وہ کر دیا ہے، دن بھی اسپیسیفائی کر دیے ہیں، ٹائم بھی اسپیسیفائی کر دیا ہے۔ جب آپ کسی کو اسپیسیفائی کر کے کہتے ہیں نا کہ یہ کام آج کرنا ہے، اور جس نے نہ کیا وہ گناہ گار ہے، جو کر رہا ہے وہ کوئی زیادہ اجر کا ثواب کا جو ہے وہ باعث ہے، تو یہ چیزیں قرآن و سنت کے دلائل مانگتی ہیں جو کہ دلائل و براہین میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عین قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات، رسومات، خرافات اور اسی طریقے سے وہ تمام چیزوں سے جو مین میڈ ہیں، لوگوں کی بنائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی، قرآن و سنت کے معاملات میں اسی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔